मैं भी बाहर ही बैठ गया। प्लम्बर अपना काम कर रहा था। अंदर की साइड भी दरवाजा छोड़ा गया, बाकी की दीवार तैयार कर दी। जो एक दीवार रहती थी वो भी बस कंप्लीट होने वाली थी। दीवारों का काम तो पूरा हो गया था, बस फर्श और छत का काम रहता था। मिस्त्री: छत आरसीसी करवानी है या कच्ची? मैं: कच्ची क्यों, आरसीसी करवानी है। गांव में जब बारिश होती है तो अच्छी खासी छतें टपकती हैं। मिस्त्री: हमें पैसे दे दो, कल आधे टाइम हम सामान ले आएंगे। मैंने इनको 25,000 निकाल कर दे दिए, इसके अलावा इनकी मजदूरी भी दे दी। काम खत्म किया तो मिस्त्री लोग चले गए। अब बचा प्लम्बर, जिसने आधा काम कर दिया था। प्लम्बर: घर में पंप तो होगा। मैं: नहीं, पंप तो नहीं है। प्लम्बर: साहब ले लो एक टैंकी भी, जब इतनी अच्छी फिटिंग करवा रहे हो तो ये भी ले लो। प्लम्बर की बात मुझे दिल को लगी, एक पानी गर्म करने वाला गीजर भी ले लो। प्लम्बर की दोनों बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा कल तीनों चीजें आ जाएंगी। प्लम्बर: अभी आप मेरे साथ चलो, मैं दिला दूंगा अच्छे वाला। मैं: तुम काम खत्म करो तो चलते हैं। प्लम्बर: मेरा नीचे का काम खत्म हो गया है, चलो बस। मैं भी पैसे लेकर निकल गया। इसके साथ शहर पहुंचकर हमने सामान लिया जो मुझे प्लम्बर ने अपनी मर्जी से दिलवाया। वो लेकर गांव आ गया। अब्बू ने देखा तो पूछा। मैंने इनको प्लम्बर वाली सारी बात बताई जो अब्बू को भी पसंद आई। तो अब्बू बोले घर वाले बाथरूम की भी इसी टैंकी से फिटिंग करवा दो। बच्चियां बार बार पानी गर्म करती हैं, इनकी भी जान छूट जाएगी। मैं: जी अब्बू, कल बोल दूंगा प्लम्बर को। प्लम्बर का नंबर भी मेरे पास था तो उसको फोन पर बता दिया और मैंने अब्बू को बताया कि कल सामान आ जाएगा। अब ये चीजें भी हवेली के बाद हमारे घर में होगी। जिस तरह बैठक नुमा कमरा बन रहा था। फिर अब्बू से कुछ देर बात की, तब तक खाना लग गया। सबने खाना खाया, फिर मैं सोने चला गया। आप ही से कोई बात नहीं हुई। मैं जल्दी उठा था इसलिए जल्दी सो गया। सुबह फिर मेरी आंख जल्दी खुली तो उठकर कसरत करने निकल गया। वर्जिश से जल्दी ही जिस्म गर्म हो जाता है, इसलिए खूब पसीना बहाकर जॉगिंग करता हुआ घर आ गया। पसीना खुश करके नहाने चला गया। नहाकर नाश्ता कर ही रहा था कि मिस्त्री लोग सामान उठा कर ले आए। अब्बू सुबह उठकर दीवारों को अच्छे से पानी लगा दिया करते थे। मैं नाश्ता करके बाहर निकला तो प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन भी आ गया। प्लम्बर को अंदर वाला वॉशरूम दिखाया। मैं: इस वॉशरूम में भी फिटिंग कर दो, गर्म ठंडी की, और इसी टैंकी से लाइन दे देना। प्लम्बर: खान साहब हो जाएगा सब। मिस्त्री लोग तो आते ही काम में लग गए। 2 बंदे सरिया काट रहे थे, बाकी के छत बांध रहे थे। मैं काफी देर वहां खड़ा रहा। जब थक गया तो मैं अंदर गया और आकर लेट गया तो पायल भी अंदर आती। पायल: आज मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई है, आज चलो कहीं। मैं भी किसी को ठोकने के मूड में था। तुम निकलो, मैं आ रहा हूँ। पायल निकली तो मैं भी पीछे से निकल गया, मगर 2 आंखें हमारी ताक में लगी हुई थी जिससे हम बेखबर थे। मैं मिस्त्री लोग को बताकर निकल गया। खेतों के रास्ते में मुझे पायल खड़ी मिल गई। इसको लेकर वहीं चला गया जहां कल नौरीन और शमा गई थी। नीचे पहुंचकर लॉक किया तो पायल मुझसे लिपट गई और बुरी तरह से फ्रंट वाला काम करने लगी। मैंने इसको कमर से पकड़कर उठा लिया तो इसने अपनी टांगे मेरी कमर में कस ली। मैं इसको बेड पर ले आया। छोटू तैयार होकर खजाने पर दबके रह गया। पायल ने मुझे छोड़ा और अपना बांस उतारने लग पड़ी, तो मैंने भी अपने उतार दिए। अब हम दोनों कुदरती लिबास में एक दूसरे से लिपट गए। फिर पायल ने मुझे सीधा लेटाया और छोटू को पकड़कर फ्रंट वाला काम करने लगी। फिर अपना मुंह खोलकर आधे से ज्यादा निगल लिया और लॉलीपॉप वाला काम करने लगी। तो मैं मजे की बहुत गहराइयों में चला गया। ये पायल थी जिसने मेरा पूरा निगल लिया था और इसके चूपे सबसे ज्यादा जानदार थे। पायल के काम में तेजी आती जा रही थी और वो छोटू को घुमा घुमा कर चूस रही थी।
میں نے پائل کو اوپر آنے کو کہا تو جھٹ سے آ گئی۔ اب میں پائل کے خزانے پر ٹوٹ پڑا، اپنے ہاتھوں سے کھول کر جتنا کر سکتا تھا زبان سے دروازہ پینٹ کرنے لگا۔ پھر پائل بھی لالی پاپ والا کام کر رہی تھی۔ بیچ بیچ میں پائل عجیب عجیب آوازیں نکالتی، اس کا جوش آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں بڑی مہارت کے ساتھ نیچے کام کر رہا تھا۔ اچانک پائل کی سانسیں تیز ہو گئیں اور اس کی عجیب عجیب آوازیں بلند ہو گئیں اور وہ اکڑنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی ٹرین اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ وہ اتنی جلدی کہاں ٹھنڈی ہونے والی تھی۔ وہ اٹھی اور میرے اوپر بیٹھ گئی۔ چھوٹو میاں جڑ تک اس کے گھر کے اندر چلے گئے تھے، لیکن اس کی ہمت تھی یا جنون تھا، وہ ایک بار بھی نہیں چیخی تھی۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ پائل جوش میں بولی، آج تجھ سے اتنا دروازہ پینٹ کرواؤں گی چاہے میرا دروازہ ٹوٹ جائے، اس کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ آج تو جس طرح چاہے جیسے چاہے میرا دروازہ بے دردی کے ساتھ پش کر۔ تو میں نے اس کو پکڑا اور نیچے سے طوفانی طریقے سے دروازہ پینٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ نڈھال ہو کر میرے اوپر گر گئی، لیکن میں بہت ہی طوفانی طریقے سے جڑ تک چھوٹو میاں سے اس کا دروازہ پینٹ کر رہا تھا۔ میں قسم کی اس کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ کافی دیر ایسے ہی دروازہ پینٹ کرنے سے میں تھک گیا تو میں نے فائنل کو بیڈ پر لٹایا۔ کافی دیر ایسے ہی دروازہ پینٹ کرنے سے میں تھک گیا تو میں نے فائل کو بیڈ پر لٹایا اور اوپر آ گیا اور طوفانی انداز سے دروازہ پینٹ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن پتہ نہیں پائل کے اندر کون سی آگ لگی تھی۔ پائل میری ہر حرکت کا جواب دے رہی تھی اور اسی دوران اس کی ٹرین دوبارہ اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ پھر میں نے اس کو اٹھا کر بٹھایا، اس کا منہ دوسری طرف کیا اور تھوڑا نیچے کر کے گھر کے پیچھے والا دروازہ پینٹ کرنے لگا۔ اس بار وہ چیخ پڑی، لیکن اب میں کہاں رکنے والا تھا۔ میں طوفانی انداز سے جڑ تک اندر باہر کر رہا تھا۔ مجھے دروازہ پینٹ کرتے ہوئے 40 منٹ ہو چکے تھے۔ اب میری برداشت جواب دے رہی تھی۔ میں نے اپنی ٹرین کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ پائل بھی سمجھ گئی تو کہنے لگ پڑی، ہاں میری شیر مار، اور مار میری، زور سے مار، مزہ آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری ٹرین اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ میرے ساتھ اس کی ٹرین بھی اسٹیشن پر تیسری دفعہ پہنچی تھی۔ میں اس کی طرف گر پڑا۔ ہم دونوں کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں۔ کافی دیر بعد میں اس کے اوپر سے اٹھا تو پانی گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کر اگلے دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ پائل ویسے ہی الٹی لیٹی رہی تو میں اس سے بولا، میں اب اٹھو، چلنا نہیں ہے۔ پائل، ہمت نہیں اٹھنے کی، ایسا لگ رہا ہے تمہارا ابھی بھی اندر ہے۔ اف، بڑی بری طرح سے دروازہ پینٹ کیا ہے آج، مگر مزہ آ گیا۔ ایسے کروا کے پتہ چل رہا ہے کسی مرد نے دروازہ پینٹ کیا ہے۔ میرا بس چلے تو روز تمہارا لے کر سو جاؤں۔ میں بھی تو چلو، یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ تو وہ اٹھ کر کپڑے پہننے لگی۔ میں تو پہلے سے پہن چکا تھا۔ جب اٹھ کر چلنے لگی تو تھوڑی سی ٹانگیں کھول کر چل رہی تھی۔ پھر وہاں سے نکل کر ہم گھر کی طرف چل دیے۔ راستے میں پائل کافی بہتر ہو گئی تھی۔ گھر پہنچے تو وہ اندر چلے گئی۔ میں 10 منٹ بعد گیا تو سویرا بولی، پانی گرم ہے، نہا کر پاک ہو جاؤ۔ میں سویرا کو دیکھنے لگ گیا لیکن کچھ نہ بولا۔ جب نہا کر کمرے میں بال بنا رہا تھا تب سویرا کمرے میں آ گئی۔ سویرا، کیا حال کر دیا بیچاری کا، لگتا ہے آج زیادہ جوش میں تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ پیچھے سے اپنی میری کمر سے لگا کر کھڑی ہو گئی اور بلند رگڑنے لگ پڑی۔ سویرا کے بلند لگتے ہی کرنٹ سا لگا۔ جب میں کچھ نہ بولا تو اس نے اپنے ہاتھ آگے کیے اور مجھے دبا دیا، جس سے میرے نیچے ایک جھٹکا کھایا اور میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اچانک مجھے سویرا کی آواز اپنے کان کے پاس سنائی دی، لالا کیسا لگ رہا ہے؟ اس وقت میں پورے مزے میں، میرے منہ سے بھی نکل گیا، بہت اچھا۔ اس کے بعد سویرا نے میرے کان کے نیچے اپنے ہونٹ رکھ دیے اور کان کی لو چبانے لگی، جس سے میرے پورے جسم کے بال کھڑے ہو گئے۔ اب مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پورا سویرا کی گرفت میں ہوں
اور میں چاہ کر بھی اس کو منع نہیں کر پا رہا تھا۔ سویرا کا پاک بدن میرے تن بدن میں آگ لگا رہا تھا۔ اچانک باہر سے کسی نے آواز دی تو سویرا مجھ سے الگ ہو گئی۔ میں جیسے ہی ہوش میں آیا ویسے ہی جلدی سے باہر نکل گیا۔ سب کو بھوک لگی ہوئی تھی تو مستری بولا کھانا کھانا ہے ہم نے، تو میں اندر آ گیا اور سویرا سے کھانا نکالنے کو کہا۔ اس نے کھانا دیا، میں کھانا لے کر باہر چلا گیا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ میں بھی ان کے ساتھ کھا کے اٹھا اور برتن لے کر واپس اندر آ گیا۔ آپ ہی کی طرح سویرا بھی کھانا کافی اچھا بناتی تھی، اس لیے باہر بھی کھانا وہ لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے تھے۔ کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ مستری لوگوں نے چھت بھی باندھ لی اور سریا بھی بچھا دیا۔ ساتھ اب چھت بھرائی کا کام کر رہے تھے، ساتھ اوپر جانے کے لیے زمین بھی، جو کچھ گھنٹوں میں کام کے لیے چلے گئے تھے۔ یہ بول کے 3 دن بعد آئیں گے، جب پلمبر نے پمپ کی فٹنگ کے ساتھ اندر والے واش روم کی فٹنگ بھی کر دی۔ سب کے جانے کے بعد میں کمرے میں آ کر لیٹ گیا تو سویرا میرے پاس آ گئی۔ سویرا، پائل کو بخار ہو گیا ہے، وفی بڑے ظالم ہو تمہاری وجہ سے اس کو بخار آیا ہے، پتہ نہیں کیسے کیا ہو گیا۔ میری وجہ سے کیوں آئے گا؟ سویرا، سب پتہ ہے، جب وہ چل رہی تھی تو ٹانگیں کھول کر چل رہی تھی، تمہاری وجہ سے تو آیا ہے۔ تم فکر مت کرو، میں نے اس کو دوائی کھلا کر سلا دیا ہے، تم اس کی فکر مت کرنا، میں ہوں نا اس کے ساتھ۔ سویرا نے آنکھ مار دی، پھر بولی میں بھی تمہاری بہن ہوں، کبھی میرا تو نہیں سوچا جتنا آپ ہی اور پائل کا سوچتے ہو۔ میں بھی تم کو اتنا ہی پیار کرتی ہوں جتنا آپ ہی کرتی ہیں۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔